طالب علم مدرسے میں بیٹھا ہوا حدیثیں پڑھ رہا تھا استاد سے، تو جب یہ حدیث آئی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی. یعنی اپنے بچے کو اٹھا کر، ایک بچے کو اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، زمین سے اٹھا کر اوپر بٹھا لیا اور عبادت ہو رہی ہے. اس میں رحمت کی عظمت بیان فرمائی گئی. اتنی عظمت ہے انسان دل کی گرمی اور شفقت اور رحمت کو کہ یہ نماز کے ساتھ ٹکراتی نہیں بلکہ نماز کے ساتھ جذب ہو جاتی ہے. اور رحمت کے نتیجے میں جو فعل نماز میں سرزد ہو وہ ہرگز نماز سے متصادم نہیں ہوتا اور نماز کو ضائع نہیں کرتا. ذات کے حقوق کے سلسلے میں قرآن کریم مزید اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جو کچھ تم اور جو کچھ تمہارا ہے تمہارے ماں باپ کا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی زندگی کے تم مالک، اب اولاد کی زندگی کے تم مالک ہو گئے. چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے آپس کے تعلقات اور آپس کی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فرمایا کہ جب اسماعیل اس عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑتا پھرے اور روزمرہ کے کاموں میں شامل ہو سکے، اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی ایک رویا کے پیش نظر اپنے بیٹے کو بلا کر بڑے پیار سے یہ کہا یا بنیہ، اے میرے بہت ہی پیارے بیٹے، میں نے ایک عجیب خواب دیکھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو مجھے بتا کہ تو کیا سمجھتا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رویا ہے اور انبیاء کی رویا وحی کا درجہ رکھتی ہے. آپ نے رویا میں دیکھا کہ خدا نے گویا کہ وحی سے کے طور پر آپ کو فرمایا، یہی سمجھا اس کا مطلب، اور دیکھا یہ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے جو انصاف کی تعلیم دی ہے اس میں بیٹے کی جان کے کچھ حقوق قائم فرمائے ہیں اور باپ کو ان کے حقوق میں دخل اندازی کی اجازت نہیں. اس لیے باوجود یہ سمجھنے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اولاد کو اپنے ہاتھ اپنے بچے کو بلایا اور یہ بتانے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ظلم کے نتیجے میں. مخاطب یوں کیا یا بنیہ، جو عربوں میں بہت ہی پیار کے طریق میں بچوں کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے. یبنے نہیں فرمایا، یبنا نہیں فرمایا، فرمایا یا بنیہ، اے میرے بہت ہی پیارے بیٹے، میں نے تو یہ خواب دیکھی ہے، میں کیا کروں. تمہارا اپنا ایک حق ہے، اس حق کو مد نظر رکھتے ہوئے تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور وہ دیکھیں تربیت کیسی عظیم الشان تھی اس بچے کی. عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا، جو خدا آپ کو حکم دیتا ہے وہی کر گزرے اور میری کچھ پرواہ نہ کرے. یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اولاد میں، یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کا طریق یہ ہے کہ اولاد سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، بے انتہا رحمت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں. اگر کسی ماں باپ نے اس طرح بچپن میں اولاد سے سلوک نہ کیا ہو تو اس کو یہ جواب نہیں مل سکتا. ناممکن ہے کہ کوئی بچہ جس سے باپ نے حسن سلوک میں غفلت کی ہو، وہ اس کی خواب کی بنا پر اس کو یہ جواب دے کہ ہاں جو چاہے کرتا پھر، خدا نے جو تجھے حکم دیا کر گزر، اور خواب اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح کرنا پڑے. بس اس میں ایک انکہی کہانی بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی لطیف، بہت ہی رحیمانہ اور کریمانہ کہانی بیان ہو گئی ہے کہ سے لے کر اس عمر تک جب یہ سوال کیا گیا، حضرت ابراہیم نے
اپنی اولاد سے بہت ہی مرحمت اور تلطف کا سلوک فرمایا. مگر دیکھیے حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے حضرت ابراہیم نے دخل نہیں دیا. اولاد کا اپنا حق ہے اور کسی ماں باپ کو اولاد کو نہ ظاہری طور پر قتل کرنے کی اجازت ہے نہ روحانی طور پر قتل کرنے کی اجازت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کے ساتھ سلوک کے معاملے میں یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اولاد سے اس طرح سلوک نہ کرو جس طرح وہ چھوٹے اور بےمانی ہیں تمہارے سامنے. اور یہ وہ تعلیم ہے جس کو آج دنیا میں نافذ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. در حقیقت آج جو دنیا میں یہ خرابی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں کرتی اور انہیں بالکل ان سے غافل ہو کر چھوڑ دیتی ہے, متروک کر دیتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین پر بھی ہے. اس نئے معاشرے میں بسا اوقات والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے جہاں جہاں بھی آپ استثناء دیکھیں گے, اور ایسے استثناء آپ کو بہت سے نظر آئیں گے یورپ کے معاشرے میں بھی اور امریکہ کے معاشرے میں بھی, کہ بعض بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ بڑھاپے تک ان سے وفا کرتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ قربان کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ساری قوم کو تو رد نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ مزید غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآنی اور تعلیم محمد مصطفیٰ سنت مصطفی کو نظر انداز کرنے کے لیے, قرآنی تعلیم اور سنت مصطفی کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ خرابیاں راہ پا جاتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے قومی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اکرموا اولادکم, اولاد کو ابے تبے کر کے مخاطب نہ کیا کرو کہ وہ ادھر آؤ, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں کیا. عزت کیا کرو جس طرح بڑوں کی عزت کرتے ہو. اگر تم اولاد کی عزت کرو گے تو تم اپنی عزت کروانا ان کو سکھاؤ گے. یہ تعلیم اس میں مخفی ہے. فرمایا کہ اپنی خاطر کرو ورنہ وہ نیکی ختم ہو جاتی. فرمایا اولاد کی عزت کیا کرو. وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ, اور اس طریق پر ان کو ان کی نہایت ہی حسین تربیت کرو. یعنی ان کی عزت کر کے تم ان کی بہترین تربیت کر رہے ہوگے. بس آج کل جو اولاد کی طرف سے رونما ہو رہی ہیں اس کی لمبی تاریخی ذمہ داری ہے پرانی نسلوں پر. کئی نسلوں سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو جو ان کا حق ہے توجہ کا اس سے محروم کر رکھا ہے. اپنی دنیا میں اپنے ایسے معاشرے کی مصروفیات میں ملوث ہو جانا جو ان کو اولاد کے حقوق ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں. یہ جو بیبی سیٹر کا جو نیا رواج آ پڑا ہے, کئی جگہ تو مجبوریاں ہیں لیکن بسا اوقات عیش و عشرت کی خاطر بعض دنیا میں گھومنا پھرنا ہے, جن کو توفیق ملتی ہے وہ دوسروں کے سپرد اپنے بچے کر جاتے ہیں. چنانچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ماہرین نفسیات بتا رہے ہیں کہ ایسے بچے ہمیشہ کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ پھر ان بیماریوں سے ان کو کبھی شفا نہیں مل سکتی. ایسے بچوں میں قاتل پیدا ہوتے ہیں, ایسے بچوں میں سفاک پیدا ہوتے ہیں, ایسے بچوں میں ریپسٹ پیدا ہوتے ہیں, ایسے بچوں میں چھرا گھونپنے والے اور مال لوٹنے والے. یہ بچپن کی وہ بے پرواہیاں ہیں ماں باپ کی جو ان کو مجرم بنا رہی ہوتی ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ. اور اس کا ایک اظہار اعداد و شمار کی صورت میں اب امریکہ کے ایک جائزے میں ہمارے سامنے آیا ہے. آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ میں ہر سال نوعمر لڑکے خودکشی کرتے ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ سالانہ ہے. ہر سال امریکہ جیسے امیر اور ترقی یافتہ اور تمام عیش و عشرت کے سامانوں کے حامل ملک کا یہ حال ہے. ہر سال وہاں 4 لاکھ محروم بچے اتنا زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اس کے بعد کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا؟ جہاں بچوں کے تعلق میں ماں باپ پر بچوں کے حقوق کی بات ہوئی، وہاں اسلام نے یتاما کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا، اور یتاما کے متعلق بڑی تفصیل سے بار بار قرآن کریم میں تعلیم دی، کیونکہ وہ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو اپنی اولاد کے حقوق ادا کر لیں گے اگر قرآن انہیں سکھائے گا، وہ جن کے ماں باپ کوئی نہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو سارے معاشرے کو ان کا ماں باپ بنا دیا، اور ان بچوں کے حقوق کی بھی نہایت تفصیل سے بات کی ہے۔ قرآن کریم میں جتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، شاید باقی دنیا کے مذاہب میں مجموعی طور پر بھی اتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر اس تفصیل اور اس باریکی اور اس گہرائی کے ساتھ۔ فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، کہ خدا تعالیٰ تمہیں اس بات بطور خاص تاکید فرماتا ہے، ان تقوموا لليتامى بالقسط، کہ یتاما کے حقوق کی حفاظت کے لیے قومی طور پر کھڑے ہو جاؤ۔ بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے، بڑی قوت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یتاما پر رحم کرو، ان کا خیال رکھو، فرمایا ان تقوموا للیتامى بالقسط، عدل کا دامن پکڑتے ہوئے یتاما کے حقوق کے لیے قومی طور پر کھڑے اور مستعد ہو جاؤ، اور اس بات کی نظر رکھو کہ کوئی یتیم بھی ایسا باقی نہیں رہتا سوسائٹی میں جس کے حقوق وہ معاشرہ ادا نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تجھ سے یتاما کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان کی اصلاح ایک بہت اچھا کام ہے، یعنی صرف اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو، یتاما کی طرف سے اگر غافل ہو جاؤ گے تو وہ مجرم بن جائیں گے، ان کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں یتیم بچے اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یتیموں کو اس طرح نہ چھوڑ دینا کہ ان کی اصلاح کا کسی کو خیال ہی نہ رہے، اگلی نسلوں کی اصلاح ماں باپ کی توجہ کی محتاج ہوا کرتی ہے، اس طرح یتیم بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ پہلا جواب دیا قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے، اس سے غافل نہ ہونا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا کر اپنے گھر والوں کی طرح رکھو تو تمہارے بھائی ہیں، ان سے غیریت کا سلوک نہ کرو۔ یعنی یہ کافی نہیں کہ یتیم خانے بناؤ اور ان میں ان کے لیے رہنے اور رہائش کی سہولتیں مہیا کر دو، یہ فرمایا گیا کہ بہتر ہے کہ اگر تمہارے اندر توفیق ہو، تم میں طاقت ہو، تم یہ خطرہ نہ ہو کہ تم یتاما سے ناانصافی کر جاؤ گے یا اپنی اولاد کے مقابل پر ان سے کم حسن سلوک کرو گے، تو ان شرائط کو جو اس حکم میں مضمر ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہو سکتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا جلا کر اپنے بھائیوں کی طرح رکھو۔ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابل میں خوب جانتا ہے۔ بعض لوگ یتیموں کو اپنے گھروں میں اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان سے خدمتیں لیں گے اور ان سے ادنا ادنا کام لیں گے، اولاد کے طور پر بلاتے ہیں اور نوکروں کے اور غلاموں کے طور پر سلوک کرتے ہیں۔ تو اس باریک نظر سے خدا تعالیٰ انسانی فطرت پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہر خطرے کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔
اور متنبع فرماتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیکی کے نام پر ان کو اپنے گھر ہوگے، مگر یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ فسادی کو اور نیکی کرنے والے کو الگ الگ طور پر خوب پہچانتا ہے اور اسے تم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر متنبع کیا قوم کو، ساری قوم کو، اور فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا وتحبون المال حبا جما. خبردار تم میں بعض مہلک بیماریاں داخل ہو رہی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہاں عدل کا مضمون نہیں ہے بلکہ احسان کا مضمون، بلکہ ایتائے ذی القربیٰ کا مضمون بیان ہو رہا ہے. فرمایا ہے یتیم کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف تم اس کے حقوق کو ادا کرو اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. جس سوسائٹی میں یتیم کی عزت نہیں ہوتی وہ سوسائٹی ہلاک ہونے والی سوسائٹی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مہلک بیماری دوسری مہلک بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم میں دوسری خرابی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تم تلقین نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے. جب یہ دو بیماریاں ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم تو ورثے کے مال خوب عیش کے ساتھ اڑانے کی کوشش کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا کی دولتوں سے بہت ہی محبت کرنے لگ گئے ہو. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو پہلی دو بیماریوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. یتیم کی عزت نہ کرنے کا تاکلون التراث اکلا لما سے ایک تعلق ہے، اور ولا تحاضون علی طعام المسکین کا وتحبون المال حبا جما سے ایک تعلق ہے. بس قرآن کریم ایک ایسی کتاب حکیم ہے جو ہر بیماری کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور پھر اس کے علاج کی بھی نشاندہی فرماتی ہے. پھر فرمایا کہ یہ بیماری صرف معاشرتی بیماریوں پر منتج نہیں ہوگی. یتیم کو اگر تم نظر انداز کرو گے تو تمہیں دینی اور روحانی بیماریاں بھی لگ جائیں گی. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسا انسان ہوتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. اگر تم جاننا چاہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتاما کو ٹھکرایا کرتا تھا. یعنی جس سوسائٹی میں یتاما کی عزت نہ رہے اور یتاما ٹھکرائے جانے لگے وہاں دین کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے وہاں ایسی سوسائٹی جو دنیا دار ہو چکی ہو، خود غرض ہو چکی ہو، ورثے کھانے اور اپنے ذاتی عیش اڑانے میں مگن ہو چکی ہو، ایسی سوسائٹی جہاں یتاما کی کوئی عزت نہ رہی ہو، وہ سوسائٹی خدا تعالیٰ کے پیغامات کو بھی رد کر دیا کرتی ہے اور دین کو جھٹلا دیا کرتی ہے. چنانچہ ان دونوں بیماریوں کا اکٹھا ذکر فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ دونوں بیماریاں مل کر تکذیب دین کی طرف انسان کو بڑھا دیتی ہیں یا تکذیب دین کی زیادہ مہلک بیماری اس میں پیدا کر دیتی ہیں. اور بہت سی قرآن کریم میں آیات ہیں، بہت کثرت سے یتاما کے حقوق کا ذکر ملتا ہے اور بڑی تفصیلی تعلیم ہے. اس کی تفسیر میں بھی بہت بڑا وقت چاہیے. میں سر دست اس ذکر کو یہاں چھوڑتا ہوں اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یتاما کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز علم کا علم ہو جائے گا، کہ طرز عمل کا علم ہو جائے گا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث بخاری باب فضل من بول یتیمن، میں غلط ہو گیا، باب فضل من یحول یتیمن یا یحول یتیمن، کیا
یہول و یتیمن ہے. ہاں. باب و فضل من یعول و یتیمن. یہولو بھی نہیں، یعولو، یعنی اس کو یتیم کو اپنے خاندان کا آل اور عیال کا لفظ ہے، اسی سے یعول نکلا ہے. یتیم سے اس طرح سلوک کرے جس طرح اپنے اہل و عیال سے سلوک کرتا ہے، اس کا باب. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال میں لگا رہنے والا شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. آپ نے وضاحت کی غرض سے اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو یوں جوڑ دیا اور اس طرح جوڑا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا. فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہو جائے جس طرح ایک چھوٹی انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل کر میں تمہیں ملا کر تمہیں دکھا رہا ہوں، تو یتیموں کی کفالت کرو، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جس طرح اہل و عیال کے ساتھ سلوک کرتے ہو، تب جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. یہ کیوں ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اور عظیم الشان اور حسین پہلو دکھائی دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا سے اسی طرح محبت فرماتے تھے جس طرح وہ سب آپ کے بچے اور آپ کے اہل و عیال ہیں. پس جو شخص یتاما سے وہ سلوک کرے گا وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہا ہے. اور جس طرح ایک ماں اس شخص کو پیارا رکھتی ہے جو اس کے بے سہارا بچے کا سہارا بن جاتا ہے اور مددگار بن جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے بے اختیار ایسی محبت کروں گا کہ میری محبت اسے جنت میں میرے قریب لے آئے گی اور میرے ساتھ جنت میں اس کو اکٹھا کر دے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ حضرت زینب روایت کرتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے فرمایا خیرات کرو اگرچہ تمہارا زیور ہی ہو. حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند زیر کفالت یتیموں پر خرچ کیا کرتی تھی. انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ صدقہ جو میں تم پر اور یتیم بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کرتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے، یہ صدقے کے حکم میں آئے گا؟ انہوں نے کہا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لو. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے بڑی. ایک انصاری عورت کو آپ کے دروازے پر پایا، اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نصیحت فرمایا کرتے تھے نیکی کی تو معلوم ہوتا ہے گھر گھر میں چرچے ہو جایا کرتے تھے اور سوال اٹھا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں، یہ مطلب تو نہیں، یا اس سوال کا کیا جواب ہے. تو صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خاتون بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے صدقوں کے متعلق پوچھنے کے لیے نکلی تھیں جو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں یا ایسے یتامہ پر خرچ ہو رہے ہیں جو گھر کا حصہ بن چکے ہیں. یہ چونکہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس زمانے کے معاشرہ کس طرح سادگی کی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ منظر پورے کا پورا ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے میں اسی طرح اس کو تفصیل سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ انصاری عورت کو بھی آپ کے دروازے پر دیکھا، اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا. ہمارے سامنے سے بلال گزرے. اب یہ دونوں کو جرت نہیں ہو رہی اندر جانے کی، دروازے پر کھڑی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جائے اور آپ کو تکلیف دے یا آپ سے جا کر یہ پوچھے. کہتے ہیں بلال پر ہماری نظر پڑ گئی. ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو میں اپنے شوہر اور ان کے یتیم بچوں پر جو میرے زیر کفالت ہیں خرچ کروں تو کیا کافی ہوگا؟ اور دونوں نے کہا، ہم نے کہا ہمارا نام نہ لینا. بلال اندر گئے، آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ دونوں کون ہیں؟ بلال بولے زینب ہیں.
فرمایا کون زینب؟ یعنی بلال نے دوسری کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت زینب کا نام لیا. کون زینب؟ عرض کیا عبداللہ کی بیوی. آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے دو طرح کا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور ایک صدقے کا اجر. اس حدیث میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت حسین پہلو ہمارے سامنے ابھرتا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ سوال کیا کرتے تھے تو بعض بظاہر اصولی سوال ہوا کرتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ سوال کرنے والا اگر مختلف ہو تو ایک ہی جواب کافی نہیں ہوگا. بعض بہت ہی نیک دل اور مخلص لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب کو توڑ مروڑ کر غلط استعمال نہیں کیا کرتے. بعض ٹیڑھی طبیعتوں کے لوگ سوال کرتے ہیں، بظاہر اصولی سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس جواب کو ہم پھر غلط استعمال کریں گے. اور پھر ہر سوال ہر قسم کے حالات کے ساتھ برابر تعلق نہیں رکھتا. حالات بدلنے کے نتیجے میں سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے اور سوال کا جواب بھی بدلنا چاہیے. اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ سوال کو سننے کے بعد جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ پورے غور سے اس کے ما لہو و ما علیہ پہ غور فرماتے تھے اور پھر معلوم کر کے کہ کون کس وجہ سے بات پوچھ رہا ہے وہ جواب دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ بہترین نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد، خدا کی راہ میں جہاد. ایک دوسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اپنے ماں کی خدمت. ایک تیسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اپنے باپ کی خدمت. تو یہ سوال کے جواب کیوں بدلے؟ اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کے دل کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور اس کے مرض کے مطابق اس کے لیے شفا بیان فرمایا کرتے تھے، اس کے لیے دوا مقرر فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اب سنیے، حضرت زینب بہت ہی فراخ دل، بہت ہی نیک دل عورت خاتون تھی، بے انتہا صدقے کرنے والی تھی. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ خاتون ہے پوچھنے والی، تو آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، ٹھیک ہے. فرمایا زینب ہے. زینب کو تو میرا یہ جواب ہے کہ اس کو صرف اجر ہی نہیں ملے گا بلکہ دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ ایسی نیک دل عورت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت بھی للہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے، اور یتیم کی خدمت بھی للہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے. اس لیے رشتہ داری کے حقوق کا بدلہ بھی اس کو مل جائے گا اور بے کسوں اور بے سہاروں کی خدمت کی جزا بھی اس کو مل جائے گی. بس یتامہ کے متعلق قرآن کریم نے بہت ہی پیاری اور عظیم الشان اور تفصیلی تعلیم دی ہے. اس کا بہت ہی تھوڑا سا معمولی حصہ میں یہاں بیان کر سکا ہوں. اب آپ جب مذاہب کا مطالعہ کریں یا دیگر معاشروں کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیم کتنی عظیم الشان، کتنی اعلیٰ پائے کی، کتنی وسیع اور کتنی تفصیلی ہے. ہم جب دنیا کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو ہرگز یہ مقصد نہیں کہ گویا ہم اپنی تعداد بڑھائیں. ہمیشہ اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ ایک سچائی ہے، اس سے دنیا محروم ہے، ایک نعمت ہے، اسے محرومی کے نتیجے میں دنیا مصیبتوں میں مبتلا ہے اور انہیں آسائشوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنی سہولتوں کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ اب اس کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اسلام میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے. ذرا صاف نظر سے تقوی کی آنکھ سے اسلام کی تعلیم کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، پھر سارے دنیا کی مذاہب کی کتابیں چھان ڈالیں، پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ اسلام سے دور رہ کر وہ کتنی نعمتوں سے محروم رہے ہیں. نہایت ہی عظیم الشان مذہب ہے. انسانی بہبود کی ہر چیز قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے اور اسلامی معبود کی ہر چیز کو قرآن سے پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا. اس لیے قیامت تک کے لیے دنیا کی بہبود قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو چکی ہے.
کوئی پہلو دنیا کے کوئی پہلو کسی انسانی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسا نہیں ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے بیان تعلیم نہ دی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید روشنی نہ ڈالی ہو. کیونکہ وقت کے لحاظ سے کتنا وقت اگلا پروگرام کب ہے؟ کس وقت؟ اچھا. کچھ لوگ تھک چکے ہیں شاید، کیونکہ ایک دو چہروں پر میں نے تھکاوٹ کے آثار دیکھے ہیں. اگرچہ خدا کے فضل سے سویا تو کوئی نہیں، لیکن اگر اسی طرح سلسلہ بڑھتا رہا تو شاید کسی کو نیند بھی آ جائے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اب مجھے مختصر کرنا چاہیے. میں صرف دیکھیں نا، اب تھوڑے چند عنوان رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ سارے تو نہیں مگر کچھ بیان ہو سکتے ہیں. ایک ہے اقربا کے حقوق، یعنی یتاما کے حقوق تو ہیں، اپنے بچوں کے حقوق بھی ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے حقوق بھی ہیں، اور ان کی طرف بھی اسلام نے توجہ دلائی ہے. کیونکہ اگر اقربا کے حقوق کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو بسا اوقات حقوق ادا کرنے کی بجائے ان سے خاندانی رقابتوں کے نتیجے میں ناانصافیاں اور ظلم ہو جاتے ہیں، اور شریکوں کی وجہ سے یہ ایک فطری رجحان پایا جاتا ہے کہ دوسروں کے بچوں پر سختی اور اپنے بچوں سے نرمی، اور دوسرے کو بچوں سے اپنے بچوں کے مقابلے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جن کو آج کل مغرب کا رہنے والا اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ان کے خاندان کے تعلقات کے دائرے چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ایک گھر تک محدود ہو گئے ہیں، اور بسا اوقات نہ پڑوسی کا پتہ نہ دوسرے رشتہ دار کا پتہ. لیکن دنیا کی بھاری آبادی ایسے معاشروں اور تمدنوں سے تعلق رکھتی ہے جہاں آج بھی خاندانی تعلقات بہت وسیع ہیں، اور قرآن ان کی بیماریوں کو نظر انداز بھی نہیں فرماتا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری فرما رہا ہے. اس لیے اقربا کے حقوق کا ایک الگ عنوان میں نے مقرر کیا ہے قرآنی تعلیم سے متعلق. فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. کہ خدا تعالیٰ نے تم پر بنی نوع انسان کے بہت ہی وسیع حقوق عائد فرما دیے ہیں. بس چاہیے کہ جب خدا رزق میں فراخی دے تو اے قرآن کے پڑھنے والے، یہ تفسیری ترجمہ ہے تفسیر صغیر کا، لیکن جہاں تک لفظی ترجمے کا تعلق ہے وہ یہ ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو اور مسکین کو بھی اس کا حق دو اور راستہ چلنے والے کو بھی اس کا حق دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی حسین تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے چہرے پر نظر رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کیسا سلوک کرتا ہے، ان سے خوش ہے ناراض ہے. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی ہیں جو نجات یافتہ ہیں. الروم آیت 39. پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اے بنی نوع انسان اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن توحید کامل صرف خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے پر نہیں بلکہ انسانیت کی وحدانیت کو قائم کرنے پر ملتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو تفصیل سے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک طرف خدا سے تعلق کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے اہم بنیادی ذمہ داری خدا سے تعلق میں یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جہاں تک بنی نوع انسان کا تعلق ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ تمام بنی نوع انسان ایک خاندان کی لڑی میں پروئے جائیں اور ہر ایک سے حسن سلوک کرو، ایسے مسافروں سے بھی حسن سلوک کرے جو آج آئے اور کل کہیں چلے گئے اور دوبارہ کبھی تمہارا ان سے رابطہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے کل عالم میں توحید کو انسانی رشتوں میں قائم کرنے کی کیسی اعلیٰ تعلیم ہے، بس ذی القربہ کی جو تعلیم ہے قریبیوں سے حسن سلوک کی، اس کا دراصل توحید سے تعلق ہے۔ تبھی فرمایا کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر تمہاری خدا کے رضا کے چہرے پر نظر ہے تو کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکو گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی رضا ڈھونڈو، اس کے بندوں کی خدمت میں ان کے بندوں کی رضا تلاش کرو گے تو وہیں تمہیں خدا کی رضا بھی مل جائے گی۔ بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے، لیکن یہاں اس موقع پر میں نے ذی القربہ کے مضمون کے بیان کے لیے ان آیات کو چنا ہے، اور جہاں تک پڑوسیوں کا تعلق ہے اس میں بھی اس مضمون پر بھی یہی آیات اطلاق پاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے، یا اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ بنا کر کا لفظ تو یہ غلط ترجمہ کیا جس نے بھی کیا ہے، بنا کر کا اس سے غالباً انہوں نے یہ مراد لیا کہ جوڑ کر رکھنی چاہیے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے ایسے تعلقات کیے جائیں کہ آپس میں محبت کے بندھن مضبوط ہوتے چلے جائیں اور وہ ایک خاندان بنتے چلے جائیں، ایک وجود بنتے چلے جائیں۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے پھیلا کر پھر اقربا سے بڑھا کر پڑوسیوں میں، پڑوسیوں سے بڑھا کر رستہ چلتوں میں، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں پر اس مضمون کو دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ایسے رشتہ دار بھی تو ہیں کہ اگر میں ان سے صلہ رحمی کروں اور بنا کر رکھوں یعنی جوڑ کر رکھوں تو وہ مجھ سے قطع لیتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو وہ میرے خلاف جہالت یعنی اشتعال انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا جواب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے نیکیاں کرنا چھوڑ دو۔ آپ عام کسی انسان سے خواہ کتنا ہی حکیم ہو یہ بات پوچھیں تو وہ صاف جواب دے گا بھائی یہ بات اگر ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر جائیں جہنم میں، چھوڑو ان کو۔ جب نیکی کرتے ہو بدی پاتے ہو، جب حسن سلوک کرتے ہو بد اخلاقی دیکھتے ہو، جب تم احسان کا معاملہ کرتے ہو تو ظلم کی راہ سے وہ تم سے پیش آتے ہیں، تو چھوڑ دو ان کو، کیا ضرورت ہے ان سے تعلق رکھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جب تک تم اس حال پر قائم رہو یعنی بدی کے باوجود نیکی کرتے چلے جاؤ، ظلم کے باوجود احسان کرتے چلے جاؤ گے تو تم ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو گے، وہ خود رسوا ہو رہے ہیں۔
جہاں تک بدلے کا تعلق ہے وہ بدلہ تو نیکیوں کے ذریعے ہی اتر گیا. مارنے کی بجائے, سڑکوں میں گھسیٹنے کی بجائے تم نے تو حسن سلوک ہی سے ان کو مٹی میں ملا رکھا ہے, تو اس سال پہ قائم رہو. لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے حقوق پامال کر دیں گے, تم خدا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہے ہو اور وہ جواب میں ظلم اور ناانصافی سے پیش آ رہے ہیں, تو تمہارے حقوق تلف ہوں گے. یہ خطرہ ایک تھا نا. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر بھی تھی اور اس کا بھی جواب دیا. فرمایا لا یزال معک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک, خبردار کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں, خدا کی قسم اللہ تمہارا مددگار رہے گا ہمیشہ ان کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف, اگر تم اس احسان کے سلوک سے باز نہیں ہو. کوئی خوف نہیں. کیسی کامل تعلیم, کیسی پیاری تعلیم, اور کیسا کامل رسول, کیسی پیاری تعلیم دینے والا رسول ہے. اتنا باریک دین معلم دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا, نہ کبھی پیدا ہو سکتا. اب دنیا میں بڑے سے بڑے حکیموں کی حکمتیں نکال کر ان پر غور کر کے دیکھیں, اچھی پیاری باتیں لوگ بھی کرتے ہیں, اوروں نے بھی کی ہیں, مگر اتنی گہرائی کلام میں اور ایسی حکمت اور ایسا ربط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ آپ کو دنیا میں, اس کے برابر بھی آپ کو دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے, بس اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھ سے ملے گا اس سے میں ملوں گا, اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا اس سے میں قطع تعلق کروں گا. اس سے فرمایا سے مراد ہے رحم سے, یعنی گویا کہ یہ ایک تقدیر ہے جسے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے, مگر یہ تقدیر بغیر الفاظ کے جاری ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے تعلق اور اقربا کے تعلق کو اتنی اہمیت دی ہے کہ رحم, ماں کے پیٹ میں وہ عضو انسانی جہاں بچہ بنتا ہے, عربی میں اس کا نام رحم رکھ دیا, اور اپنی سب سے زیادہ مخلوق سے تعلق رکھنے والی صفت رحمانیت کو بھی لفظ رے ہے میم سے تشکیل دیا, یعنی دونوں کا مادہ ایک رکھ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ رحم رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے, یعنی دونوں ایک ہی مادے سے پھوٹنے والے ہیں, ایک ہی مٹی سے نکلے ہیں. پس خدا نے رحم میں مادر سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو تجھ سے ملے گا اس سے میں تعلق جوڑ لوں گا, اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا میں بھی اس سے تعلق توڑوں گا, کیونکہ رحمان اور رحم کا تعلق اور رشتہ ایسا ہے کہ دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے, ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے, جڑے ہوئے ہیں آپس میں ساتھ ساتھ. ایک سے تعلق ٹوٹا تو دوسرے بھی ٹوٹ جائے گا. اس سے زیادہ بھی دنیا کے کسی مذہب میں اقربا پروری اور رشتہ داروں کے حقوق کی تعلیم دی جا سکتی ہے, متصور ہو سکتی ہے. یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس شان سے, اس تفصیل سے تعلیم کا حق ادا فرما رہے ہیں. پھر آپ کو افضل الرسل کیوں نہ ہم سمجھیں؟ ہم جب کہتے ہیں سب نبیوں سے افضل, تمام بنی نوع انسان سے افضل, سید ولد آدم, تو محض دعوے تو نہیں. آپ کی تعلیم مجبور کر رہی ہے, آپ کی صفات مجبور کر رہی ہے. آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے, اتنی حسین ہے کہ اس کے تصور سے دل بے اختیار اچھلتا ہے, جس طرح بچہ ماں کے دودھ کے لیے اچھلتا ہے. اور اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنی چھاتیوں میں محسوس کرتے ہیں, جس طرح بچے کی بھوک کی حالت کو دیکھ کر ماں کی چھاتیوں میں دودھ اچھلنے لگتا ہے. بے اختیاری کے قصے, فخر کی باتیں نہیں. خدا کی قسم جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہے, تو ہرگز محض فخر کی وجہ سے نہیں, ایک حقیقت کا بیان ہے
آپ اسلام کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا نظارہ تو کر کے دیکھیں۔ کیا ہی سچ فرمایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن آنکھوں سے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اس زمانے میں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آنکھ سے کبھی کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو نہیں دیکھا۔ ہم اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو اس احسان کی وجہ سے بطور خاص محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک انتہائی حسین چہرے کو ایسی آنکھوں سے دیکھا جس نے حسن کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور نہایت باریکی سے اس حسن کا مطالعہ کیا، جس کے خود عاشق ہوئے اس کا ہمیں عاشق بنا دیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اگر خواہی دلیلی عاشق اشباش محمد ہست برہان محمد، کہ محمد کی صفات میں کیا بیان کروں، اگر تم کوئی دلیل چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کی صداقت کی تو اس پر عاشق ہو جاؤ، کیونکہ حسن کی دلیل اور کوئی نہیں ہوا کرتی، حسن خود اپنی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر اسلام کی تعلیم کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیم کا مطالعہ کریں اور گہرائی کی نظر سے آپ کو دیکھیں، میں سرسری نظر سے آپ کی تعلیم کو نہ پڑھیں، تب آپ کے لیے چارہ نہیں رہے گا، مجبور ہو جائیں گے اس ذات اقدس کے عشق میں مبتلا ہونا آپ کی تقدیر بن جائے۔ ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سچ کی نظر ڈالیں اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے عاشق نہ ہو جائیں۔ خدا کرے کہ دنیا کی آنکھیں کھلیں اور جلد تر ہم دنیا کو اسلام کی سچی تعلیمات سے روشناس کرنے کی توفیق پا سکیں۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے مضمون کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ سال بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا جانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اوہو، دعا تو جانے سے پہلے، میں تو کل کے آنے کی نیت سے جانے لگا تھا۔ شکر آپ نے بتا دیا، ایسا کھویا ہوا تھا اس مضمون میں، مجھے ہوش ہی نہیں کہ کون سا دن ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی جائیں گے اور کل پھر دوبارہ آ جانا یہاں، آپ تو ہوں گے نہیں، پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا۔ اس لیے اب وہ الوداعی باتیں کچھ کرنے والی ہیں، وہ چند منٹ میں آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جلسہ بخیر و خوبی سر انجام پایا اور معمولی ادنا تکلیفوں کے علاوہ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، نہ آنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی، نہ ان کی خدمت کرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی، اور بڑے اچھے پیارے محبت کے ماحول میں عمدگی کے ساتھ انتظامات جاری رہے۔ اس سلسلے میں خدمت کرنے والوں کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر افسر صاحب جلسہ سالانہ ہدایت اللہ صاحب بنگوی کے لیے میں دعا کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں یہاں آیا تھا تو وہ ایسے حال میں تھے، دل کے ایسے مریض تھے کہ اونچی آواز سے ان سے بات بھی نہیں کی جاتی تھی۔ 2 قدم چلتے تھے تو دھونکنی کی طرح سانس چلنے لگ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کے لیے دعاؤں کی بھی توفیق ملی، دواؤں کی بھی توفیق ملی، اور میں نے پھر یہ سمجھا کہ ان سے جتنا کام لیا جائے گا اتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ ان پر بڑے بوجھ ڈالے اور یہ نسخہ بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے۔ جوں کام ان کے سپرد زیادہ ہوئے ہیں وہ اور صحت مند اور جوان ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دعا کریں کہ یہ جوانی ان کی قائم رہے، دائم رہے، اور ہر سال ان کو جلسہ سالانہ UK پر مہمانوں کی اسی طرح توجہ اور عمدگی اور حسن عمل کے ساتھ خدمت کی توفیق ملتی رہے۔ ان کے ساتھ ٹیمیں ہیں جو بہت ہی عمدہ کام کرنے والی ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، بچے بھی۔ اس ضمن میں آپ کو
جماعت احمدیہ انگلستان کے لیے دعا کی خصوصیت سے تحریک کرتا ہوں۔ اسلام آباد کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں، 2 مہینے پہلے آپ یہاں آتے تو آپ کو بالکل کوئی اور نقشہ نظر آتا۔ گھاس بڑی ہوئی، جنگل پھیلے ہوئے، عمارتوں کے اوپر کائیاں جمی ہوئی، اور بہت ہی ناقص حالت تھی۔ جو آپ کے ٹوائلٹس وغیرہ ہیں ان کے بھی حال برے تھے، 1 سال سے بیکار پڑے ہوئے تھے، موسموں کے اثرات اور چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے بدحال کر کے رکھ دیا تھا۔ تو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ اس جگہ مہمان آئیں گے تو کیسے ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزا دے افسر صاحب جلسہ کو، خدام الاحمدیہ کو، انصار اللہ کو، خواتین کو، اتنی لمبی محنت کے ساتھ مسلسل محنت سے انہوں نے کام کیا ہے کہ جب بھی میں ان پر نظر ڈالتا تھا کام کرتے ہوئے، بے اختیار میرا دل ان کے لیے دعا بن جایا کرتا۔ اتنا پیار آتا تھا ان خدمت کرنے والوں کا، دل چاہتا تھا بازو میں بازو ڈال کر ان کے ساتھ پھرتا رہوں، ان کے قریب رہوں، ان کو اپنا قرب دوں۔ آپ بھی اسی جذبے سے جس طرح مجھے ان پر پیار آتا رہا ہے، پیار کے ساتھ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جماعت انگلستان کی بڑی تربیت ہوئی ہے اور ان میں بڑے بڑے جوہر دریافت ہوئے ہیں۔ بہت ہی شاندار خدمت کرنے والے ان میں سے نکلے ہیں، جو بظاہر عام ایک بیکار سے وجود کے طور پر پہلے زندگی گزار رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے کیسے ہیرے مخفی ہیں اس جماعت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سیکل ہو رہا ہے۔ ایک کمزوری ان کی ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ان کی اگلی نسلیں ابھی تک نماز با جماعت میں اس پہ ابھی تک ویسی مستعد نہیں ہے، اور توجہ دلانی پڑتی ہے۔ فرق پڑ رہا ہے، کافی فرق پڑ چکا ہے، لیکن جیسی میری تمنا ہے، میری تمنا کیا ہے، جیسا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر روحانی زندگی مل ہی نہیں سکتی، اس منزل پہ ابھی یہ نہیں پہنچے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیکیوں کو دوام مل جائے۔ ان کی جو اس حالت پہ آج ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ترقی ہو، بعد میں تنزل نہ ہو۔ اس سلسلے میں جب میں غور کیا کرتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کون ان کی نگرانی کرے گا، کون ان کی تربیت کرے گا، کون ان کا خیال رکھے گا، تو بڑا میرے دل میں درد پیدا ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ ان کو نماز کی عادت ڈال دو۔ جو شخص عبادت پہ قائم ہو جاتا ہے، خدا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچ سکتا، کبھی وہ ضائع نہیں ہو سکتا، کسی اور مربی کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے دل میں خدا کی محبت کا، خدا کی عبادت کا ایک ایسا مربی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بہتر اور کوئی مربی نہیں ہے۔ اس لیے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک خاص حکمت اور ایک لمبے غور کے بعد کہہ رہا ہوں، بعض دل کے تجربات میں سے گزرنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ تو اہل انگلستان بھی اپنے لیے دعائیں کریں، اور باقی دنیا کی جماعتیں بھی، کیونکہ انہوں نے واقعتاً انصار ہونے کا بہت حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے۔ روٹی پکانے والے ہیں، روٹی پلانٹ بنانے والے ہیں، وقار عمل جس طرح اس جماعت نے مختلف کیے ہیں، بڑی بڑی جماعت کی عمارتیں، اب جو ہمارا ہال ہے لندن کا، اس کو جس طرح انہوں نے ٹھیک کیا ہے، آپ دیکھتے کس طرح یہ لوگ خدمت کے لیے دور دور سے آتے تھے اپنے خرچ پر، اور اچھے بھلے دنیا میں آرام یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ آپ کے دل کا بھی وہی حال ہوتا اگر آپ دیکھتے جیسا میرے دل کا حال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ ان دعاؤں میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ دوسری بات، میں آنے والوں کی دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب قوم ہے جماعت احمدیہ، کوئی اور مقصد نہیں ہے آنے کا، للہ اور للہ محبت ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کڑی آزمائش جو مجھ پر جلسہ سالانہ میں پڑتی ہے، وہ دوستوں سے ملاقات کی آزمائش ہے۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا، جبکہ لوگ بے اختیار روتے ہوئے، ہچکیاں لگاتے، باندھتے ہوئے گلے لگتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے، ورنہ ایسا انسان تربیت نہیں کرتا۔ جس حد تک مشق ممکن ہے، بعض دفعہ بے اختیار بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن بڑی آزمائش ہے۔ ایسے محبت کرنے والوں سے ملنا جو بڑی دور دراز سے اپنا مال عزیز خرچ کر کے، اپنا وقت عزیز خرچ کر کے آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں،
صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار کریں. بوڑھی عورتیں جنہوں نے تصور بھی نہیں کبھی کیا تھا باہر نکلنے کا. پچھلے جمعے میں نے انگلستان کی جماعت کو یہ واقعہ سنایا تھا, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض تک وہ جمعے کی کیسٹ نہ پہنچے. پچھلے سال آنے والوں میں سے میرے سامنے ایک شخص نے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں برٹش ایمبیسی میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور امیگریشن کا آفیسر ایک بوڑھی تعلیم عورت کے ساتھ انٹرویو لے رہا تھا. تعلیم بھی معلوم نہیں ہوتی تھی, کافی معمر عورت تھی, سادہ سی غریب سی عورت لگتی تھی. جب اس نے بہت سے سوال کیے اور اس کو ویزا دینے لگا تو اچانک اس کو خیال آیا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں. وہ کہہ رہے تو اپنے امام کو ملنے جا رہے ہیں. اس نے کہا بی بی تمہارا کوئی رشتہ دار بھی وہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے فلان جگہ رہتا ہے. تو اسی وقت امیگریشن آفیسر کے کان کھڑے ہوئے. اس نے کہا یہ تو بہانہ بنا رہی ہے اپنے بیٹے کے پاس ٹھہرنے کے لیے اور امیگریشن اور وہاں نیشنلٹی لینے کے لیے جا رہی ہوگی. یہ بدزنی اس کے دل میں پیدا ہوئی. اس نے کہا اچھا پھر یہ کیوں نہیں کہتی امام جو کہہ رہی ہے, یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپنے بیٹے کو ملنے جا رہی ہے؟ اس کا جواب سنیں. کہتی دور فٹے وہ, دور فٹے. اور اس طرح اس کے بے اختیار منہ سے دور فٹے منہ نکلا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی اختیار اس جذبات کی وجہ سے. کہتی میرا پتر 30 سال دا اتھے, میں مڑ کے اس پاسے نظر نہیں کیتی کدی. میرا امام کیا ہے کہ میں بے قرار ہو گئی. کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ کس بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ 30 سال سے میرا بیٹا ہے, میں نے نظر اٹھا کر اس ملک کی طرف نہیں کبھی دیکھا. ہاں جب سے میرا امام گیا ہے میں بے قرار ہو گئی ہوں اور بے چین ہو گئی ہوں اور مجھے چین نہیں آتا. بس ایسے آنے والے بھی ہیں, للہ محبت کرنے والے, صاف دل, صاف گو, پاکیزہ وجود, کوئی مقصد نہیں ہے آنے کا. ایسے بھی آتے ہیں, میں ہر سال جانتا ہوں ان کو, جو آئے حاضری جلسے کی لگائی واپس چلے گئے, مسجد دیکھی واپس چلے گئے. یہ پتہ نہیں کیا کہ انگلستان میں لندن میں کوئی اور دیکھنے کی چیز ہے بھی کہ نہیں. ان کے لیے کوئی اور دیکھنے کی چیز نہیں. ایسے ہیں جو آئے اور 6 مہینے یہاں ٹھہرے ہیں لیکن سارا وقت مسجد کے ساتھ چمٹے رہے ہیں, اپنے آپ کو وقف رکھا ہے. تو جن مہمانوں کی عزت اور تکریم کی آپ کو توفیق ملی ہے, بڑے معزز مہمان ہیں اور آپ کا ان پر احسان کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ کو ان کی خدمت کی توفیق خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے وہ بھی دعاؤں کے, آپ کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور ساری دنیا کی, ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو لے کے آیا, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو لے کے آئے. یہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی جھولیاں بھر کے یہاں سے لے کے جائیں, واپس جائیں تو جو اچھی باتیں یہاں دیکھی ہیں ان کے تذکرے سارے ملک میں پھیلائیں, دوسرے احمدیوں کی ڈھارس کا موجب بنیں. جو محروم رہ گئے ہیں ان کو اچھی اچھی باتیں سنا کر کچھ تسکین کے سامان ان کے لیے مہیا فرمائیں. اللہ ان پر ان کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی حامی و ناصر ہو. پھر میں ان محروموں کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں جو تڑپ رہے ہیں, آ نہیں سکے. بڑے بڑے صبر آزما خط مجھے ملتے ہیں اس مضمون پہ. میرا دل دہل جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, کیا کروں. بڑے دردناک خط, جلسہ قریب آ رہا ہوتا ہے اور ان خطوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری بھائی جا رہے ہیں, ہماری بہنیں جا رہی ہیں, ہمارے مائیں جا رہے ہیں, ہمارے باپ جا رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں, ہم نہیں جا سکتے. چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں اچھا ہمیں اپنی تصویر بھجوا دیں, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محبت کا جو حق ہے بدلہ دینے کا, مجھے اس بدلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اس میں میری مدد کریں. ان مجبوروں اور محروموں اور مہجوروں کے لیے بھی دعائیں کریں. پھر اپنے مصیبت زدگان بھائیوں کے لیے, اسیروں کے لیے, وہ جو مقدموں میں ماخوذ ہیں, وہ جو شہید ہو گئے اور ان کے پسماندگان رہ گئے, وہ جن پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا ہے ان معصوموں کے اوپر, اور بڑی ہمت اور بڑے صبر اور بڑے استقلال سے
ساری جماعت کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور ساری جماعت کی طرف سے خدا کی راہوں کے دکھ انہوں نے اپنے اوپر سمیٹ لیے ہیں۔ ان سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے بیواؤں، محروموں، یتیموں، غریبوں کے لیے دعائیں کریں، تمام بنی نوع انسان کے لیے دعائیں کریں۔ خدا کرے کہ یہ جلسہ صرف ہمارے لیے ہی خیر و برکت کا موجب نہ ہو، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے خیر و برکت کا موجب ثابت ہو۔ آئیے اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔